سندیم لاشاری صاحب، جو سپریم کورٹ میں 5 ججز کی خالی اسامیاں ہیں، جو کچھ عرصہ پہلے اس کے بارے میں کچھ اختلافات بھی آئے جوڈیشل کمیشن کی جانب سے، تو اس کے بارے میں ہم آپ کے خیالات جاننا چاہیں گے کہ اس پہ آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے انتہائی ایک اہم سوال رکھا ہے جو اس وقت کرنٹلی پورے پاکستان میں چل رہا ہے. ہمارے سپریم کورٹ میں ٹوٹل نمبر آف ججز ہیں 17، اور جس میں سے اس وقت 5 سیٹیں خالی ہیں. اس سے پہلے بھی جو طریقہ کار ہوتا ہے، جوڈیشل کمیشن یہ بیٹھتی ہے، اس میں ممبرز ہوتے ہیں. وہ جوڈیشل کمیشن پھر جو سینیارٹی میں ججز آتے ہیں، چیف جسٹسز صوبوں کے انکلوڈنگ اسلام آباد ہائی کورٹ کے، پھر ان پر بیٹھ کے بحث مباحثہ ہوتا ہے. اس سے پہلے شاکنگ ایک نیوز یہ تھا کہ جج صاحبان ڈیوائیڈ ہوئے. 5 نام آئے تھے لاہور سے، کچھ اسلام آباد سے میرے خیال میں، اور 1-2 نام پشاور سے. لیکن اس پر جج صاحبان متفق نہیں ہوئے کیونکہ وہ سینیارٹی کی رول کی وائلیشن میں چل رہے تھے. سپریم کورٹ ایک انتہائی اہم ادارہ ہے ملک میں اس وقت، جس کے عرصے دراز سے اگر 5 سیٹیں خالی ہوں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے جوڈیشل سسٹم میں. اس کو فل ہونا چاہیے. اور یہ کیسے سیٹیں فل ہو سکتی ہیں کہ یہ سیٹیں آپ نے جو پاکستان جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے وہ کافی عرصے سے نہیں ہوا. اور مجھے یہ حیرانگی سے بات کہنی پڑے گی کہ سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان، 2 ہیں میرے خیال میں یا 3، انہوں نے خود، ایک قاضی فیض عیسیٰ صاحب ہیں اور ایک جسٹس منصور علی شاہ صاحب، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کو لیٹر لکھا کہ یہ سیٹیں خالی ہیں، ان کو فل کرنی چاہیے. اور تقریباً میرے خیال میں ہفتہ یا 10 دن قبل یہاں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبرز ہیں تھرو آؤٹ پاکستان، جو صوبائی ممبرز ہیں، انہوں نے بھی ایک اجلاس طلب کیا تھا. اس اجلاس میں بھی ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ سپریم کورٹ میں جو خالی اسامیاں ہیں 5، ان کو فل کیا جائے. اور فل کرنے کا طریقہ کار بھی یہی بتایا گیا ہے کہ جو الجہاد ٹرسٹ کیس میں جو پروسیجر ہے، جو سینیارٹی میں آتے ہیں، ان کو آپ سپریم کورٹ لے جائیں. اب شاہ صاحب، یہاں ایک عجیب سی بات سننے میں آتی ہے کہ اس وقت ہزاروں کیسز پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. پھر یہ ایک عجیب سا رویہ ہے کہ آپ سیٹیں کیوں فل نہیں کر رہے ہیں، جبکہ آپ اس جانب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کیسز فکس نہیں ہوتے ہیں لوگوں کے. بہت عرصے دراز سے کیسز پینڈنگ ہوتے ہیں جن کو انٹرم ریلیف درکار ہے، جو ارجنٹ بنیاد پہ جیسے بیل ہیں یا اسٹے وغیرہ، ان کے لیے بھی انہیں مہینوں ویٹ کرنا پڑتا ہے. جو پرپس ہوتا ہے، جو بنیادی مقصد ہوتا ہے اسٹے کا، ضمانت کا، وہ تو فوت ہو جاتا ہے. اور یہ ساری چیزوں کو بھی آپ مد نظر رکھتے ہوئے اس کے باوجود آپ 5 سیٹیں فل نہیں کر رہے ہیں. پھر یہ تو ایک سوالیہ نشان تو اٹھے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ چیزیں کیوں نہیں ہو رہی ہیں. اب ہم ایک طرح سے جیسے 17 نمبر آف ججز ہیں، ہماری تو بار کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ اس 17 نمبر آف ججز کو بڑھا دیں، جو پروپورشنیٹ ہے صوبوں کا جہاں کیسز آ رہے ہیں. بیک لاگ ہے، اس بیک لاگ کو ختم کرنے کے لیے آپ کو 17 جو نمبر آف ججز ہیں ان کو بڑھا کے 25 تک لے جائیں، تاکہ ہر جج پر، اب جو ایسے ہزاروں کیسز پینڈنگ، اگر ہم ان کو ڈیوائیڈ کریں گے تو ایک جج پر میرے خیال میں تقریباً کوئی 7 سے 8 ہزار کیس آتے ہیں. کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک جج صاحب 7,000 کیسز سن سکتے ہیں؟ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. تو ہماری تو جنرل جو لائرز ہیں، بار ہیں، ان کی تو ایک ڈیمانڈ تو یہ ہے کہ آپ ان کو فل کر دیں، اور دوسری ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ نمبر آف ججز بڑھا دیں تاکہ لوگوں کو فوری انصاف مل سکے. وہ انصاف کیسا، جو 20 سال اگر کیس پینڈنگ رہے ہیں اس کے بعد آپ اس کو انصاف دیں گے؟ وہ جو مدعی ہوتا ہے وہ خود نہیں رہتا ہے. بعض اوقات ایسا معاملہ آتا ہے کہ مدعی کے کیس جو اس نے دائر کیا ہوتا چلا رہا ہوتا ہے سپریم کورٹ پہنچتے. میرے خیال میں سپریم کورٹ میں اس وقت یہ سیریس نوٹس لینا چاہیے، ایک تو ججز کی جو خالی اسامیاں ان کو فل کرنے کی، اور ساتھ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ ایک لیٹر لکھ لیں پریزیڈنٹ آف پاکستان، تاکہ پارلیمنٹ میں جو 17 ججز کی تعداد ہے اس کو بڑھا کے 25 کر دیں.